بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یو ود مسٹر ہاشمی، جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو رشتوں میں تبدیلی کی لاسٹ ایپیسوڈ بتا رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں یہ اسٹوری آپ کو اچھی لگے گی۔ رشتوں میں تبدیلی۔ رات کا پہر، گھڑی کی ٹک ٹک اور ارشد کی تنہائی سے سونے نہ دے رہی تھی۔ ایک عجیب سی گھبراہٹ ارشد کو پریشان کی جا رہی تھی۔ ارشد نے کال اٹھاتے ہوئے موبائل کان پر لگایا۔ سر جی کی آواز سن کر ارشد متوجہ ہوا۔ کیا بات ہے، اتنی رات کو کال کی؟ کیا ہوا، سب خیریت ہے نا؟ سر کچھ بھی خیر کی خبر نہیں ہے۔ وہ لگائی ہوئی ہے؟ سیدھا بتاؤ ارشد تھوڑی تیش میں آ گیا۔ سر وہ فیکٹری جل کر راکھ ہو گئی ہے، آگ لگ گئی ہے اور سب کے سب ورکر جھلس گئے ہیں۔ آپ کا نمبر نہیں لگ رہا تھا، آپ جلدی پہنچیں۔ کیا؟ ارشد شدید حیرت اور رنج میں مبتلا ہو گیا اور گھر سے فوری نکل پڑا، رکشہ کرواتے ہوئے۔ چلو بھائی جلدی چلو۔ کدھر جانا ہے بھائی؟ وقت بہت ہو گیا ہے، اب نہیں جا سکتا۔ اس کا جواب سن کر ارشد مزید آگ بگولا ہونے لگا کہ خیال آیا یہ وقت غصے کا نہیں ہے۔ بھائی خدا کا واسطہ ہے لے چلو، بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ ارے بھائی کچھ بتاؤ تو، جانا کہاں ہے؟ ارشد پاگلوں کی طرح اپنی ہی فیکٹری کا پتہ سوچنے لگا۔ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ ادھر سے وہ بھائی صاحب نشہ کیا ہوا ہے جو اپنا پتہ بھی بھولے ہوئے؟ جو رکشے والا ارشد کو ناگوار نظروں سے دیکھتا ہوا بڑبڑا رہا تھا۔ بھائی صاحب آپ چلو میں بتاتا ہوں۔ ارشد اس قدر کنفیوز ہو چکا تھا کہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پاگلوں کی طرح سر کو کھجاتے ہوئے 2 منٹ چپ رہنے کے بعد رکشہ والے کو ایڈریس بتاتے ہوئے بولا، اوہ اچھا اس فیکٹری کی بات کر رہے ہو جو نہایت گھٹیا انسان ہے۔ ارشد کہ جب یہ لفظ سننے کو ملے تو اپنا منہ چھپاتے ہوئے کہنے لگا، کیا مطلب؟ کوئی مطلب نہیں صاحب، اس کی فیکٹری کو آگ لگ گئی ہے، وہ بہت بدنام ہو چکا ہے، اپنی بیوی کو بھی غلط کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تم کیا لگتے ہو اس کے؟ میں تو کچھ نہیں لگتا، البتہ ہمارے محلے میں ایک چوکیدار ان کے گھر میں کام کرتا تھا، اس نے اس کی بیٹی کے ساتھ بھی بہت غلط کیا تھا، بیچارہ کچھ کر نہیں پایا، بہت غریب جو ٹھہرا۔ ارشد جیسے جیسے سن رہا تھا ویسے ویسے منہ چھپانے لگا۔ لو صاحب آپ کا ایڈریس آ گیا ہے، دیکھو اس کی بربادی کس طرح ہوئی ہے۔ ارشد چپ چاپ رکشے والے کو پیسے دیے اور چل دیا۔ ہر طرف کہرام مچا ہوا تھا، ایمبولینس اور آگ بجھانے والی گاڑیوں کے سائرنز مسلسل بج رہے تھے۔ ارشد اپنی بربادی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا، اتنا مجبور کہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر پا رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے فیکٹری کو بناتے وقت کے حالات اس کی نظروں میں تھے اور پھٹی پھٹی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا کہ اسے کانوں میں کچھ سماعت سنائی دی۔ سر فیکٹری میں تمام لوگ شہید ہو چکے ہیں اور مالک کا کوئی اتا پتہ نہیں چل پا رہا، وہ سارے مکان بیچ کر نہ جانے کدھر چلا گیا ہے۔ کوئی انویسٹیگیشن افسر شاید اپنے بڑے افسر سے بات کر رہا تھا۔ سر یہاں کی صورتحال بہت گمبھیر ہو چکی ہے، ہمیں تازہ دم دستہ کی فوری ضرورت ہے۔ اور پولیس والے نے رپورٹ دے کر ادھر سے چلا گیا۔ ارشد گھر میں واپس آیا، پانی پینے کے بعد خود کو جسم بے جان پایا۔ صبح کب ہوئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ دروازے پر دستک پر دروازہ کھولنے پر پولیس والوں کو سامنے پایا اور ہتھ کڑی لگوائی۔ چپ چاپ پولیس مین میں بیٹھ گیا۔ سر یہ ضمانت کے کاغذات ہیں۔ 2 دن کے بعد اسے اپنی کانوں میں عرشی کی آواز سماعت ہوئی۔ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر جھانکتے ہوئے عرشی کے سامنے گڑگڑانے لگا، مجھے بچا لو، اللہ کا نام ہے مجھے بچا لو۔ عرشی یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ عرشی ابھی دل تھا اسے گلی سے لگا کر تسلی دے، مگر وہ ایسا نہ کر پائی۔ وکیل کے ساتھ آ کر ارشد کو گھر لے گئی۔ ارشد تمہیں تمہارے غرور اور تکبر کی سزا ملی ہے، تم نے کبھی کسی غریب کا احساس تک نہیں کیا، تمہیں اپنے پیسے پہ بہت گھمنڈ تھا۔
کدھر ہے وہ پیسہ جس کے دم پہ تم دنیا جیتنا چاہتے تھے؟ ارشد جیسے گونگا بن چکا تھا، دیکھ لو اب خود اپنی آنکھوں سے کیا کچھ ہو گیا۔ یہ سب اسی لیے ہوا کہ تم نے انسان کو انسان نہ سمجھا۔ مجھے معاف کر دو، میں اپنے اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ تم لوٹ آؤ میری زندگی میں، بس لوٹ آؤ۔ عرشی کے کاندھے پر اپنا سر رکھ کر ندامت کے آنسو بہاتا ہوا یہ ارشد تھا جو آج سب کچھ گنوا بیٹھا تھا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے ارشد، اس کے بعد اگر کوئی بھی حرکت کی نا تو گلا دبا دوں گی، اور یہ پکڑو منہ کو بازار لے جاؤ۔ عرشی اپنا بچہ اسے تھماتے ہوئے بولی، اور اب سارا کام عرشی کے ہاتھ میں تھا۔ عرشی اب 2 فیکٹریوں کی مالکن تھی۔ جو پیسے عرشی نے جوڑ رکھے تھے وہی پیسہ اس نے کاروبار میں لگایا اور ایک شاندار کوٹھی بھی خرید لی۔ دوستو، یہ ایک حقیقی کہانی تھی جس میں بہت کم خیالی سین ڈالے گئے ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں محبت تو ہر کوئی آسانی سے کر لیتا ہے، مگر نبھانا مشکل ہوتا ہے۔ اگر عرشی ارشد کو پہلے جان جاتی، اپنا مستقبل کبھی ایسا نہ بنا پاتی۔ عرشی نے ہر ظلم برداشت کیا مگر ہمت نہ ہاری۔ عرشی جیسی لڑکیاں ہمارے معاشرے میں بہت ہیں جو بنا جانے ہر ایک پر اعتماد کر کے مہوش اور عریشہ کی طرح اپنی عزت گنوا دیتی ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لڑکیاں ایک بار دھوکہ کھانے کے بعد کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتیں، اگر کر بھی لیں تو دل سے نہیں کرتیں۔ اس میں سارا قصور کیا مرد کا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر عورت نہ چاہے تو مرد عورت کو چھو تک نہیں سکتا اور نہ ہی اس کے قریب آ سکتا ہے۔ مرد کو اشارہ ملتا ہے تو وہ عورت کے قریب جاتا ہے، اور اندھے کو 2 آنکھیں ہی چاہیے ہوتی ہیں۔ ہر مرد خراب نہیں، نہ ہر عورت ہی خراب ہوتی ہے، بس بات اتنی سی ہے، ایک بار دھوکہ ملنے کے بعد مرد دوسری عورت کو اور عورت دوسرے مرد کو خراب کرتی ہے۔ امید کرتے ہیں یہ ٹاپک اچھا لگا ہوگا، تو انشاءاللہ نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔